بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت زینب جو کہ اہلیہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو چاہے اپنے زیور سے، کیونکہ تم دوزخ میں جانے والی زیادہ تعداد تمہاری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرمایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے احکام میں، تعلیمات میں جیسے مردوں کی اہمیت ہے، آپ ان سے واضح نصیحت فرمایا کرتے تھے، ایسا ہی عورتوں کو بھی آپ نے ملحوظ رکھا اور مختلف موقعوں پر اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ عورتوں کو الگ سے بھی متوجہ کیا جائے کہ تمہارے اوپر بھی اللہ کے کچھ احکامات فرض ہیں، اور اکثر و بیشتر تو وہ جو مردوں پر فرض ہے وہ عورتوں پر بھی ہیں۔ کچھ احکامات میں ذرا ان کی خصوصیات ہیں، ورنہ تو قرآن پاک کی جتنی آیات یا ایھا الذین آمنوا سے ہیں وہ سب مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ جو کچھ خاص عورتوں کے لیے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو اور الگ سے بھی ذکر فرما دیا۔ تو آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ فرمایا کہ تم عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کرو، یعنی راہ خدا میں مال خرچ کیا کرو، چاہے تمہیں اپنے زیور میں سے نکالنا پڑے۔ صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی صدقے کا لفظ زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوتا ہے کثرت سے، تو یہاں مراد زکوٰۃ ہی ہے، کیونکہ آگے جو وعید ہے وہ جہنم کی ہے، تو وعید اسی چیز پر ہوتی ہے جو فرض واجب ہو، جو مستحب ہو اس پر وعید نہیں ہوتی، تو اس لیے یہاں مراد زکوٰۃ ہے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ دو، یعنی مثلا کسی کے پاس اگر زیور ہے سونے کا، چاندی کا، تو اب اس کی زکوٰۃ تو دینی ہے۔ اگر تو الگ سے اس کے پاس کوئی سونا یا پیسے موجود ہیں جس میں زکوٰۃ دے سکتی ہے تو پھر تو وہاں سے دے دے، ورنہ وہ زیور توڑ کر بھی دینی پڑے گی، کیونکہ اگر یہ زیور کی زکوٰۃ نہیں دی تو پھر یہ زیور نہیں ہے، یہ گنجا سانپ ہے جو قبر میں بھی اور قیامت والے دن بھی جہنم میں بھی جا کے لپٹ جائے گا اس آدمی سے اور اسے مارے گا، ڈسے گا۔ وہ بندہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا وہ مال ہوں، وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو اس لیے اصل زیور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، یعنی زیور کے اندر اللہ کا حکم، زکوٰۃ کا حکم پورا کرنا اصل زیور یہ ہے۔ اس کے نتیجے میں جنت کا زیور ملے گا، ورنہ تو یہ زیور وبال جان ہے، دنیا میں بھی مصیبت لا سکتا ہے اور قبر اور آخرت کا مسئلہ تو ہے ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے اس کو کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں آئیں، انہوں نے کنگن پہن رکھے تھے سونے کے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ کیا تم پسند کرتی ہو کہ یہ کنگن آگ کے بن جائیں، یعنی یہ انگارے ہوں جو تمہیں پہنا دیے جائیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ نہیں پسند کرتی۔ فرمایا کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو یہ کنگن کو کنگن نہ سمجھو، یہ آگ کے انگارے سمجھو۔ اگر کسی ہار کی زکوٰۃ نہیں تو وہ ہار نہیں ہے، بلکہ وہ آگ کے انگاروں سے بنی ہوئی مالا ہے جو آدمی نے پہن رکھی ہے، بس مرنے کی دیر ہے کہ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے
زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ہاں گھروں میں جو سونا ہوتا ہے مستورات کے پاس، اس کے بارے میں غلط فہمیاں کچھ پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ سسرال والے کہتے ہیں بہو دے دے گی، بہو کہتی ہے سسرال والے دے دیں گے، نتیجتاً کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے وہ سمجھتی ہیں کہ 7.5 تولے سے نیچے جتنا سونا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی بات بھی نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی ساتھ ہو تو اس کی زکوٰۃ بن جاتی ہے، کیونکہ پھر چاندی کا نصاب دیکھا جاتا ہے، سونے کا نصاب پھر نہیں دیکھا جاتا۔ اور وہ چاندی کے حساب سے اس زمانے میں اگر کسی کے پاس 1 تولہ بلکہ آدھا تولہ کے قریب بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں غفلت یا لا علمی سے نقصان نہیں اٹھانا چاہیے کہ آدمی لا علمی میں رہے اور پتہ چلے کہ زندگی بھر کی زکوٰۃ تو دینے والی رہتی تھی۔ اسی طریقے سے مردوں کے ذمے جو زکوٰتیں ہیں ان میں بھی جو کیش ہے، نقد، اس کی زکوٰۃ ہے، یا کوئی چیز مال تجارت کی خریدی ہوئی ہے، یعنی چیز خریدی تھی، خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے اور ابھی تک وہ نیت باقی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہو یا مکان ہو۔ تو ایسی اگر کوئی چیز ہو تو اس کو پوچھ لینا چاہیے کہ میرے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو علم والوں سے سوال کرو، ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو یہ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے خاندان میں کچھ بچیوں کی شادی ہوئی تو زیور پہنایا گیا ان کو، تو حضرت نے ان کو بلا کر ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ زیور صدقہ کر دو۔ انہوں نے خوشی خوشی صدقہ کر دیا۔ اب یہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی تھی، تو بجائے اس کے کہ وہ زیور تمہارے لیے وبال جان ہوتا، اب وہ سارا زیور جنت کا زیور بن گیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض جنت کے بہترین زیورات پہنائیں گے، جن میں سے ایک چیز کی بھی، ایک انگوٹھی کی بھی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔